السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور جناب رمضان کی آمد ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس سلسلے میں 2 باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے ضرور کرنی چاہیے، اور رمضان جب بھی آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کے گھروں میں بھی اور دلوں میں بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی معتبر اور عالی شان مہمان آ رہا ہے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ایک پورا دورہ قرآن کیا کرتے تھے، یعنی قرآن میں سے گزرا کرتے تھے۔ جو ایک بات ہے وہ یہ جس پہ میں نے غور کیا، اور جب میں نے سنی تو مجھے اچھی لگی کہ اپنے رمضان کے جو گولز بنائیں اس میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ زور دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے شک بہت ثواب ملتا ہے پڑھنے کا، اور روحانیت بلڈ ہوتی ہے اور ریفلیکٹ بھی کرتا ہے آدمی، لیکن ریفلیکشن جب بہتر ہوتی ہے جب ہمیں اس کے مطلب سمجھ میں آ رہے ہوں۔ ہم پورا رمضان جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم پہ وہ اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں پہ جو دوسری والی بات ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم جو ہے نا وہ جب ہی کام کا ہوتا ہے جب کہ وہ آپ کے اوپر اثر کرے، یا آپ کے عمل پہ اثر کرے، یا آپ کے ایکشنز میں نظر آئے۔ اور انفارچونیٹلی یہ بہت عام ہے کہ ہم سب نے ماشاء اللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم سبھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو حرکات ہیں وہ ویسی کی ویسی جاری رہتی ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، پچھلے رمضان میں نے جو ہے سورہ حجرات کو پڑھا، اور پڑھا ایسے کہ میں نے نوٹس بھی بنائے، اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نوٹ کر لیں، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے کہ وہ پھر آپ جب دوبارہ اپنی کوئی بھی نوٹ بک کھولتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے نا ایک پورا کا پورا ریویو ہو جاتا ہے جب بھی آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا کے لکھتے ہیں۔ تو جو سورہ حجرات ہے نا اس کے اندر معاشرت کا بیان ہے، اور وہ مسلمانوں کی معاشرت کا بیان ہے، اور اس میں سارے وہ معاملات ہیں جو ہمارے روزمرہ کے ہوتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اینڈ یو نیم اٹ۔ اور آپ خود بھی پڑھیں گے اور جب سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو ساری وہی باتیں ہیں جو ہم عموماً کر رہے ہوتے ہیں، کہ جناب باڈی شیمنگ نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ کسی کے بارے میں، غلط گمان نہیں رکھو، کانا پھوسی نہ کرو، اور معاملات اپنے کلیئر رکھو، لیکن وہ سارا کا سارا جو ہے نا اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ یا یہ کہ ہم سورہ حجرات پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو ریمائنڈ نہیں کرواتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایکشن میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، لیکن رمضان میں ایک صورت ہو، 2 صورتیں ہوں، 3 صورتیں ہوں، آپ بے شک قرآن پڑھیں، مگر اپنے معمول کا حصہ بنائیں کہ اس کو آپ ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی بہت تفسیر کے ساتھ، یا اس کے بارے میں کوئی لیکچر ایسا ڈھونڈ لیں گے اور سنیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ ایک نوٹس اس کے چھوٹے سے بنائیں گے، اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں۔ اور ضروری نہیں کہ صرف رمضان تک ہی رہے، پورے سال چھوٹی چھوٹی صورتیں، بڑی صورتیں، چھوٹے حصے قرآن کے لے کے تو سیکھیں، اور اس کو سمجھیں اور لکھیں، اور پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں نا تفکر کریں، تو اور سوچیں اور تدبر کریں، تو پھر وہ ہمارے عمل میں آئے گا۔ تو پہلی جو وہ بات یہ تھی کہ کوالٹی آپ کے جو پڑھنے اور سمجھنے کی ہے اور قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ہے اس کو بہتر کریں، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو کچھ آپ سیکھیں وہ آپ کے یا پڑھیں وہ آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے، آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال ہے، میں نے کچھ دن پہلے ایک شادی اٹینڈ کی، اور ماشاء اللہ ہم سب بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور ہم نے بہت اسلامک چیزیں کی ہوئی بھی ہوتی ہیں، ہماری کمیونٹی میں حفاظ بھی ہوتے ہیں، اور قرآن کا بھی بڑا اور نماز کا بھی بڑا وہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن وین اٹس کمز ٹو دیس کائنڈ آف اسٹف، تو اس میں وہی سب ہو رہا ہوتا ہے کہ اف یہ تو ایسی لگ رہی ہے، یہ تو ویسی لگ رہی ہے، دلہن کیسی ہے اور دولہا کیسا ہے، اور فلانے کے کپڑے دیکھو، اور کھانا ایسا تھا، اور انہوں نے کنجوسی کر دی ہے، یا انہوں نے یہ کر دیا۔ تو یہ ساری ایک ایک جگہ پہ آپ کو اتنی ساری یہ مثالیں مل جاتی ہیں نا
کہ پھر آپ جو ہے نا اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہمارے عمل جو ہیں وہ اس سے خالی کیوں ہیں۔ تو 2 گول ضرور بنائیے، ایک تو یہ کہ اپنے کوالٹی پہ توجہ دیں کوانٹٹی کے بجائے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی آپ سیکھیں اس پہ غور کریں کہ وہ ہمارے اوپر کس حد تک اثر انداز ہو رہا ہے اور ہمارے عمل میں کتنا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم دیں اور اس مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، رمضان مبارک۔